إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. میرے قابل صد احترام واجب الاحترام بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات ہم پہ کیے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا انعام کہ ہم اللہ کے سب سے محبوب، سب سے عزیز، سب سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امتی ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا. ایک امتی ہونے کے ناطے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے آپ کے ساتھ تعلق، ناطہ جڑ جانے کے بعد ایک امتی کے ذمے نبی کے بہت سے حقوق ہیں جو اس کو ادا کرنے چاہیے. ان میں سے ایک بہت اہم، بہت ضروری حق جو امتی کو ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعتاً ہی اس نبی کا سچا امتی ہے، سچا محب ہے. بہت سے حقوق میں سے وہ ایک حق کون سا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے کے اندر، ہر کام میں، ہر عمل میں، وہ ہمارا کام دنیا کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سماج کا ہو، رشتہ داری کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا موقع ہو، محلے داری ہو، رشتہ داری ہو، دین ہو، دنیا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کے کہے پہ چلنا، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو ڈھال کے اپنی زندگی گزارنا، یہ میرے آپ کے ذمے امتی ہونے کی وجہ سے نبی کا ایک حق ہے. اور یہ حق ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، محبت پہ ہم نے پچھلے درس پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی. وہ بھی ایک حق ہے، وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، نبی کے کہے پہ چلنا، نبی کے نقش قدم کو اپنے لیے آئیڈیل، اسوہ حسنہ، نمونہ تسلیم کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر اسی طرح بندہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اسی طرح بندہ آخرت کے اندر، دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح بندہ نبی پاک کے ساتھ محبت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. جس طرح محبت ضروری ہے اسی طرح اطاعت، فرما برداری ضروری ہے. اور یہ اتنا اہم کام ہے، اتنا ضروری امر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مفت میں اطاعت کا حکم نہیں دیا، بلکہ اطاعت کے بدلے میں بڑے بڑے انعامات کے وعدے کیے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، میرے نبی کے کہے پہ چلو گے، سنت کے اوپر زندگی گزارو گے، سنت کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، تو پھر اس کے بدلے میں ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑی بڑی تمہیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ کہ اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اگر کامیابیاں ملیں گی تو نبی کی اطاعت کے ساتھ ہم نے مشروط کی گئی ہے. اگر تم اپنے اوپر رحم چاہتے ہو، اللہ کا کرم چاہتے ہو، انعامات چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، اگر اللہ کا رحم چاہیے تو اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، فرما برداری کرنی ہوگی. میرے محترم بھائیوں، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ کہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے تو
کجا نہیں ہوگا، بجا ہوگا کہ واقعتاً ہی ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ واللہ اولاد بڑی نعمت ہے، دنیا کا مال بہت بڑی نعمت ہے، صحت تندرستی بڑی نعمت ہے۔ میں کہتا ہوں واللہ اولاد بھی کوئی نعمت نہیں، صحت بھی کوئی نعمت نہیں، دنیا کا مال و دولت بھی کوئی نعمت نہیں، اگر یہ ہدایت کے ساتھ مل کے نہ آئے تو۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر ہدایت یافتہ اولاد ہوگی تو پھر نعمت ہوگی، وگرنہ انسان روتا زندگی گزار دیتا ہے۔ جوانی، صحت، تندرستی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہدایت نہیں ہوگی تو جوانی ستیہ ناس ہو جائے گی، تباہ و برباد کر دے گی تمہیں، تمہاری آخرت کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اگر مال دولت، دنیا کے اندر ثروت عطا کی ہے تو اگر یہ ہدایت کے ساتھ ہے مال دنیا کا، اللہ اکبر، مال و متاع ہدایت بھی اس کے ساتھ ہے، ہدایت کے ساتھ مل کے مال ملا ہے تو تب یہ نعمت ہے، بلکہ وگرنہ یہ بہت بڑی زحمت ہے۔ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے یہ مال، یہ دنیا انسان کو نہ قبر میں نہ حشر میں کسی کام کا رہنے دیتی ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تب تک تمہاری نماز نہیں ہے جب تک تم اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھ لیتے۔ اور وہ فاتحہ، اس فاتحہ کے اندر، اس نماز کے اندر ہر رکعت میں نمازی کیا اللہ سے سوال کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، تیرا بہت بڑا انعام ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ اتنی بڑی نعمت کہ جس کے لیے انسان مسلمان ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر نبی کا حکم مانتے ہوئے اللہ سے اس ہدایت کا سوال کرتا ہے۔ اللہ نے وہ ہدایت کی نعمت کس کے ساتھ مشروط کی ہے؟ وَإِن تُطِعُهُ تَهْتَدُوا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ ہدایت کی نعمت بھی تمہیں ملے گی، تَهْتَدُوا، تب ملے گی، وَإِن تُطِعُهُ، جب تم اس کی اطاعت کرو گے، اس نبی کے پیچھے چلو گے، اس نبی کی اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، تب تمہیں ہدایت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ اگر اس کی اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی، اس کے نقش قدم کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اپنا لو گے تو پھر مت سوچنا کہ ہم جتنی مرضی محنت کر کے سیدھی پٹڑی پہ، سیدھے راہ پہ، جنت وے پہ چل پڑیں گے، یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہدایت کا راستہ تب ملے گا جب تمہیں اطاعت کو جو ہے وہ اپنانی ہوگی، اطاعت کو اپناؤ گے تب ہدایت ملے گی۔ جنت کے لیے دن محنت کرتے ہو، رات محنت کرتے ہو، اور اپنے قرآن میں بھی کہا کہ جنت بھی ہم نے تمہیں دینی ہے تو نبی کی اطاعت کے ساتھ دینی ہے۔ میں نے آغاز میں ایک حدیث پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، آپ فرماتے ہیں میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، ساری امت میری جنت میں ہوگی، الا من ابا، فرمایا ہاں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے، الا مگر، من ابا جو انکار کر دے۔ اللہ اکبر، محترم بھائیو، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ ایک مسلمان کی تو ساری زندگی اس مشن پہ گزرتی ہے، اس کا دن رات، اس کا ایک ایک عمل، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑے سے بڑی مشقت وہ اس لیے کرتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری جنت جو ہے وہ پکی ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے۔ وہ لمبے چوڑے خرچے کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ میں جاتا ہے اس لیے کہ میں یہ عمل کروں مجھے جنت مل جائے، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں پانی ٹھنڈے کے ساتھ وضو کرتا ہے اس لیے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ اکبر، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل، اور اللہ نے قرآن میں، یہ بہت بڑا غلط نظریہ ہے، بہت بڑی غلط سوچ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، لو جی اب ہم عمل کریں گے جنت کے لیے، گناہ چھوڑیں گے جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن ہے جو مومن کی صفات بیان کرتا ہوا کہتا ہے خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کہتے ہیں مومن ہوتا ہی وہ ہے جو جنت کے لالچ میں عمل کرتا ہے، جہنم کے خوف سے عمل کرتا ہے۔ یہ صوفیوں کا کنسیپٹ کہ جناب نانا جنت کے لیے عمل نہیں کرنا ہے، نہیں، جنت کے لیے کرنے ہیں ہم نے عمل۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ طمع ہوتی ہے مومن کے دل میں، مومن چاہتا ہے میں آخرت کی کامیابی وہ میرا مقدر بن جائے، میں آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں، میں ناکامیوں سے بچ جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں یہ لالچ، یہ طمع مومن کو ہونی چاہیے۔
اس کو اپنے دل میں پالنا چاہیے اس لالچ استماع کو. اللہ اکبر. تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ہاں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا الا من ابا، جو خود انکار کر دے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون بدبخت، کون ایسا انسان جو یہ کہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کا جواب سن کے اپنے آپ کو میرے محترم بھائیو چیک کر سکتے ہیں. جنت تو بہت بات کی بات ہے، کیا ہم امتیوں کی صف میں بھی کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو امتی اور کلمہ پڑھ کے میرے محترم بھائیو اس بات پہ فخر کر لینا کہ مجھے نبی پاک کے ساتھ بڑی محبت ہے، اس محبت کے ساتھ اپنے اوپر جنت کو واجب کر کے زندگی گزار دینا. نہ، نبی پاک کا جواب سن کے اپنے آپ کو ذرا واضح کر لیں ہم کہ آج ہم امتیوں کی صف میں ہیں یا پھر ہمارے امتی ہونے میں بھی کوئی خطرہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے صحابہ تم پوچھتے ہو کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا اللہ اکبر. قال، آپ فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ. فرمایا جس بندے نے ہر معاملے میں میری اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، میرے نقش قدم پہ چلا، مجھے آئیڈیل اسوہ حسنہ نمونہ اس نے ہر زندگی کے کام پہ اس نے مجھے تصور کیا، تسلیم کیا، خوشی آ گئی، شادی آ گئی، شادی کے ایک ایک موقع کے اوپر وہ سوچتا رہا، چیک کرتا رہا اپنے ہر ہر فعل کو، ہر ہر کام کو، کہیں میری خوشی نبی کی نافرمانی میں تو نہیں. اگر اس کے اوپر کوئی غم آ گیا تو غم کے اندر بھی وہ مجھ سے تربیت تعلیم لیتا رہا، کہیں میرا کوئی غم کا ایسا لمحہ تو نہیں کہ میں نبی کی نافرمانی غم کے اندر کر جاؤں. وہ خوشیوں میں بھی مجھے اور غمیوں میں بھی مجھے اپنا آئیڈیل سمجھتا رہا. ہر ہر قدم کے اندر اس کی معیشت تھی، تجارت تھی، دکانداری تھی، کھیتی باڑی تھی، رشتہ داری تھی، اس کی خوشیاں غمیاں سب کچھ ہر موقع کے اوپر اس نے میری اطاعت کو لازم پکڑا. داخل الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرا امتی ہے، جنت میں لازمی جائے گا. ومن عصانی، آگے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، معصیت کا راستہ اختیار کر لیا. میرا طریقہ موجود تھا، سنت موجود تھی، میں نے شادیاں اپنے صحابہ کی ان کے سامنے رکھی تھیں، میری شادیاں ان کے سامنے تھیں، میرے غم ان کے سامنے تھے، میری تجارت ان کے سامنے تھی، میری رشتہ داریاں ان کے سامنے تھیں، میری حجامت ان کے سامنے تھی، میرا لباس ان کے سامنے تھا، میری زندگی کا ایک ایک پہلو ان کے سامنے تھا. ومن عصانی، انہوں نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے، نبی کی سنت مان لو تب بھی خیر ہے، نہ مانو تب بھی خیر ہے. یہ سنت کو سنت کہہ کے چھوڑتے رہے. انہوں نے میری معصیت اختیار کی، نافرمانی اختیار کی، انہوں نے نافرمانی کے رستے کو اپنا لیا. ومن عصانی، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اپنے دل کی مانتے رہے یا اپنے مولوی پیر قاری مقتدا پیشوا کو اپنے لیے جو ہے وہ لیڈر رہنما مجھے چھوڑ کے مانتے رہے. فرمایا ومن عصانی، جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا، فقد ابا، اپنی زبان سے تو اس نے نہیں کہا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے فقد ابا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. میرے محترم بھائیوں، اس لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ عقیدت، محبت، مودت، پیار، الفت، انس، اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں بڑھ کے نبی کے ایک ایک عمل پہ، نبی کی ایک ایک سنت پہ اپنی جان کو قربان کیا جائے. اپنے ہر عمل کو نبی کے آئینے میں چیک کیا جائے، دیکھا جائے کہ میں جو بھی کرتا ہوں، میری نماز ہے، میرا روزہ ہے، میرا حج ہے، میرا جہاد ہے، میرے صدقات ہیں، ہر معاملے کے اندر. اور جب رب نے قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ نبی میں نے تمہارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل، ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے ہم نے اس کو نمونہ بنایا ہے. پھر میرے اندر کمزوری ہو سکتی ہے کہ میں تحقیق میں، میں پوچھنے میں جاننے میں کمزوری کر جاؤں، لیکن میرے رب نے اپنے نبی کو کامل، اکمل نمونہ، آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے. اس نے تعلیم دینے میں، اس نے تربیت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. آج مت اس بھول میں رہیں کہ صرف عقیدت، صرف محبت. میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، نبی علیہ السلام موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے ہیں، تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اللہ اکبر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اپنے بچوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس بڑی محبت پیار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑی دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں.
سارا بڑا ماحول اچھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی آپ کی یاد آ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے. اللہ کے نبی جب آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً گھر سے نکلتا ہوں, دوڑ لگاتا ہوں, آ کے آپ کو گھر میں یا مسجد میں دیکھ کے آپ کو تلاش کر کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. آپ کی محبت جنون کے اندر آتی ہے, آپ کا پیار دل کے اندر بہت زیادہ جوش مارتا ہے. آپ کو تلاش کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے. اللہ کے نبی سکون ہو جاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں غم پھر کس بات کا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی گھبرایا اس وجہ سے ہوں, پریشان آج اس لیے ہوں. ایک دل کے اندر بار بار سوال دستک دے رہا ہے, ایک بار بار سوال دل میں اٹھ رہا ہے. آپ پوچھتے ہیں کون سا سوال ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی آج دنیا کا منظر تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب دل چاہتا ہے آ کے آپ کو دیکھتا ہوں, اپنی پیاس اپنی بھوک مٹا لیتا ہوں, سکون مل جاتا ہے. سوچتا یہ ہوں, پریشانی یہ ہے, آج دکھ اس بات کا دل میں لے کے گھبرایا ہوا آیا ہوں. اللہ کے نبی پریشانی یہ لگی ہے کہ آپ جنت کے اندر ہوں گے. جنت میں جب آپ چلے جائیں گے, جنت کے بالا خانے ہوں گے, انبیاء کے محلات ہوں گے, آپ کا پروٹوکول اور آپ کا شان و مقام اور بلندی بہت اونچی ہوگی. اللہ کے نبی آپ جنت میں ہوں گے, بہت بلند ہوں گے. میرے جیسا بندہ جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کہاں, میں کہاں. اللہ کے نبی گھبرایا اس لیے ہوں کہ جنت کے اندر جا کے جب میرا دل کرے گا اپنے پیر کو, اپنے مرشد کو, اپنے ہادی کو, اپنے رہنما کو, اپنے راہبر کو, اپنے قائد کو, اپنی محبتوں کے مرکز کو, محور کو, مأوا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں گا. اللہ کے نبی آپ کو جنت میں کیسے دیکھوں گا؟ آپ تو بہت اونچے ہوں گے, آپ تو بہت بلند ہوں گے, جنت میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ اس لیے پریشان ہوں. اللہ اکبر. اور میرے محترم بھائیوں, اس حدیث سے آج فیصلہ کر لینا کہ اکیلی محبت کام دے جائے گی یا محبت عقیدت کے ساتھ ساتھ اطاعت اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کے میرے لیے لازم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی کیفیت, اس کی محبت, اس کا پیار دیکھا. واقعتاً ہی پیار قابل دید ہے اور قابل بیان ہے کہ اتنا پیار, اتنی محبت میرے امتی کو میرے ساتھ, ہر چیز سے زیادہ محبت. اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہیں. اب اس کو کیا جواب دیا جائے؟ اللہ کی قسم اللہ کا قرآن آیا, جبریل لے کے آئے قرآن. اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں, اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا کہ اس اپنے امتی کو دلاسا دے, حوصلہ دے. کیا قرآن آیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے. نبی اس کو ذرا کہہ دیجئے, بتلا دیجئے, حوصلہ دیجئے, تسلی دیجئے. ٹھیک ہے تیری محبت قابل دید ہے اور بہت اچھی, اور واقعتاً ہی اسی طرح کی محبت ہونی چاہیے. تیری محبت بہت اچھی ہے, واقعی تو بڑا پیار کرتا ہے اپنے نبی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری اس محبت کے بدلے میں تیری پریشانی کو دور کرتے ہوئے تجھ سے کچھ تقاضا کرتا ہے. کیا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا نازل کیا؟ ٹھیک ہے تیری محبت, بڑی محبت کرتا ہے, جنت کے اندر نبی کو دیکھنا چاہتا ہے, اپنی پریشانی کا حل چاہتا ہے کہ جنت میں جب چاہوں نبی کو دیکھ لوں. یہی تیرا مسئلہ ہے نا؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے, نبی کے دیدار کے لیے تڑپے گا, دیکھنا چاہے گا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا تیری محبت بہت ہے, لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ حکم ہمارا ماننا ہوگا. کیا فرمایا؟ من یطع اللہ والرسول. اللہ کہتے ہیں اس محبت کے بعد اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی, فرما برداری کرنی ہوگی, نبی کو اپنا آئیڈیل, اسوہ حسنہ, نمونہ ماننا ہوگا. جیسے نبی کہے ویسے زندگی گزارنی ہوگی, اپنی خوشیاں غم اس کے اسوے کے مطابق گزارنی ہوگی. کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. محبت ہی اتنی ہے, اللہ اب اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ کی قسم, محبت بے انتہا تھی. اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا, اس محبت کو مزین کر, خوبصورت کر, زیور پہنا. کس کا؟ میرے نبی کی اطاعت کا. من یطع اللہ والرسول. اللہ کہتے ہیں اس رسول کی اطاعت کرنا تیرا کام ہے. اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ایک کی بات کرتا ہے, صرف ایک نبی کی بات کہ مجھے جنت میں وہ نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کہتا تو ایک کے لیے پریشان ہے, جب تو اس ایک کی اطاعت کرے گا ہم ایک نبی نہیں سارے نبیوں کا تمہیں ساتھ عطا فرما دیں گے.
ہمیں سارے نبیوں کے ساتھ ساتھ صدیقین کا ساتھ عطا کریں گے. ہم صدیقین کے ساتھ شہداء کا ساتھ دے دیں گے. شہداء کے ساتھ صالحین بھی تیرے ساتھی ہوں گے. تو ایک ہی بات کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ محبت جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ نبی کی اطاعت وہ لازمی ہے، ضروری ہے. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، واللہ ہم زندگی کے اندر جتنی بھی محنت کر لیں، جتنے بھی اچھے سے اچھے اعمال کر لیں، جب تک نبی کی اطاعت، نبی کی سنت، نبی کی اللہ اکبر تصدیق کی مہر میرے عمل پہ نہیں ہوگی، تب تک میرے عمل مجھے کام نہیں دیں گے. ہاں، طفل تسلی ہوگی، دل کو میں جھوٹا جو ہے وہ سکون دے سکتا ہوں، میں نے بڑی نیکی کر لی ہے. جب تک نیکی کے اندر میں چیک نہ کر لوں کہ میرے نبی کا کیا یہ اسوہ تھا، میرے نبی نے اسی طرح عمل کیا تھا. تو میرے محترم بھائیوں، اگر نبی کی مہر لگی ہوگی، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انشاءاللہ بہت بڑا عمل ہوگا. اور اگر بڑے سے بڑا عمل بھی ہو، نبی کی مہر نہ ہو، ناکامی ہوگی. آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے بہت پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، اتنے پیارے صحابی تھے رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز تھے. حدیث میں آتا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اپنے راز کی باتیں کتنے اور صحابہ تھے، اللہ کے نبی راز کی باتیں اور کسی سے نہیں کرتے تھے. حذیفہ کے ساتھ آ کے راز کی باتیں اللہ کے نبی کر دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے آسمانوں سے وہی آتی نا، فلاں بندہ منافق ہے، فلاں منافق ہے، منافقوں کی خبر ملتی. اللہ کے نبی کسی کو نہیں، حذیفہ کو بتلاتے، حذیفہ فلاں فلاں بندہ اس کے متعلق اطلاع ملی ہے. کئی لوگوں کے متعلق نہیں بھی بتایا جاتا تھا، لیکن جن کے متعلق بتایا جاتا اللہ کے نبی حذیفہ کو بتا دیتے، حذیفہ فلاں فلاں بندہ منافق ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، اتنا لاڈلا صحابی تھا. واللہ سیرت پڑھ کے دیکھیں صحابہ کی. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ آ کے حذیفہ سے کہا کرتے تھے، حذیفہ ہم تم سے یہ نہیں کہتے ہمیں بتا کون کون منافق ہے، ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ ہی منافقوں کی لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں ہے، ہمیں بس اتنا بتا دے. اتنے پیارے صحابی تھے. حدیث میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی اس کائنات سے جا چکے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. لا اللہ اکبر، لا یتم الرکوع والسجود. کیا دیکھا؟ نہ اس کا رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے. بیٹھ گئے، انتظار کیا، نماز پڑھ کے فارغ ہوا. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو سوال کیا، اللہ اکبر، کم منذ صلیت. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ کب سے نماز پڑھ رہا ہے تو؟ کہنے لگا وہ آدمی، کہنے لگا میں کوئی آج کل کا نیا نمازی نہیں ہوں، ہاں میں یہ نمازیں پڑھتے پڑھتے اتنا عرصہ گزر گیا ہے. حدیث کے الفاظ کہتا ہے منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ نماز پڑھتے ہوئے، 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما صلیت، اگر یہی نماز 40 سال سے پڑھ رہا ہے نا تو یاد رکھ واللہ تو نے آج تک ایک بھی نہیں پڑھی ہے. مائے نافیہ ہے، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی. اللہ اکبر. پریشان، حیران. اور آگے کیا کہا؟ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت حذیفہ کے کیا لفظ تھے؟ کہنے لگے وَلَوْ مُتَّ مُتَّن عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہی نہیں کہ تیری نماز کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ اگر تو اسی انداز پہ، اسی طریقے پہ، اسی کام پہ، اسی منہج پہ، اسی طریقے کے اوپر مر گیا، وَلَوْ مُتَّ مُتَّن عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی طریقے سے نمازیں پڑھتا پڑھتا مر گیا تو یاد رکھنا فطرت محمد پہ، دین اسلام پہ نہیں مرے گا، بلکہ اس سے ہٹ کے کسی اور فطرت پہ تمہیں موت آئے گی. ہم چیک کریں ذرا اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں. اور بھائیوں 40 سال کی اللہ کی قسم نمازوں کی بات نہیں ہے، 60 80 100 سال کے باپے کی نمازوں کی بات نہیں، ساری عمر کوئی نماز نہیں چھوڑی. بات یہ نہیں ہے، بات کیا ہے؟ نماز بے شک ایک نصیب ہوئی ہو زندگی میں، ہوئی وہ نصیب ہو جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے اوپر ہو، نبی کی اطاعت کے اندر ہو. کہا 40 سال نہیں رب نے دیکھنا رب نے یہ ہے تیرا رکوع، تیرا سجدہ، تیرا قیام، تیرا تشہد، تیرا بیٹھنا، تیرا اٹھنا، تیری صف بندی، یہ سارے کا سارا کچھ یہ کیسا تھا. اگر یہ درست تھا، یہ سنت کے مطابق تھا، اس کے اوپر نبی کی مہر تھی تو کامیاب ہے. وگرنہ 40 سال کو رب نہیں دیکھے گا. تو میرے محترم بھائیوں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں ذہن کے اندر. ہدایت چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عملوں کی قبولیت چاہتے ہیں، تو محبت کے ساتھ ساتھ
اپنی اس عقیدت کو مزین کریں، منور کریں نبی کی اطاعت کے ساتھ، نبی کی فرما برداری کے ساتھ. انشاءاللہ یہ فرما برداری اس قدر ثمر آور ہوگی، کل قبر کے اندر بھی اس کا فائدہ نظر آئے گا، کل حشر کے اندر بھی نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام انشاءاللہ میرا مقدر بنے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ایسی عقیدت، ایسی محبت عطا فرمائے نبی کی، جس کے اندر مکمل طور پہ اطاعت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.